وقت آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ بگھار شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ پروفیسر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب تشریف لائے، میں آپ کو اپنی طرف سے، جامعہ اسلامیہ غوثیہ ٹرسٹ کی طرف سے اور مسلمانان لوٹن کی طرف سے خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ گزشتہ 7 سالوں سے جو آپ برطانیہ کے دورے پہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے جد اعلیٰ کے عرس پاک کی تقاریب کا انعقاد مختلف ٹاؤن شہروں میں ہوتا ہے، یہاں لیوٹن میں بھی ہمارے عباسی برادران اپنی محبتوں عقیدتوں کا اظہار کرنے کے لیے ہمیشہ عرس پاک کا اہتمام اپنے گھر میں کرتے ہیں، اور حضرت صاحب میری درخواست کو بھی قبول فرما لیتے ہیں کہ جمعہ المبارک ہمارے ہاں آپ کی تشریف آوری ہو جاتی ہے۔ آج بھی اسی ضمن کی آپ تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ہی جیسا کہ آپ نے لیوٹن آن سنڈے جو مشہور اخبار میں جو کثیر الاشاعت اخبار ہے اس میں مرزائیوں قادیانیوں کی طرف سے پچھلے ہفتے جو مضمون شائع ہوا ہے اور جس خباثت کا انہوں نے اظہار کیا ہے، اپنے جھوٹے اور کذاب مرزے کے بارے میں، اس کی شخصیت کے بارے میں جو مضمون شائع کرایا ہے وہ پیڈ مضمون تھا، اس کے بارے میں پھر دوبارہ میں عرض کروں گا، لیکن الحمدللہ لیوٹن کے مسلمانوں نے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اور مجھے یہ اعزاز ہے الحمدللہ کہ اسی پلیٹ فارم پر، جامعہ اسلامیہ غوثیہ کے پلیٹ فارم پر تمام علماء کرام، تمام مقاطب فکر کے علماء کرام کا اجلاس ہوا تھا، جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ ہم اسے ایک منظم تحریک کے طور پہ کام کریں گے۔ آج لیوٹن آن سنڈے کے چیف ایڈیٹر اور ان کے اسٹاف کے ساتھ ملاقات ہوئی، انہوں نے ہمارے تمام مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے اس مضمون سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کی طرف سے جو بھی آپ مضمون دیں گے ہم اس کے آئندہ آنے والے صفحات پہ اسی طرح شائع کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لیوٹن کے مسلمانوں کی آقا کریم علیہ السلام سے محبتوں کا، عقیدت کا جو اظہار تھا، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے منظوری حاصل ہے۔ اب بلا تاخیر عزت مآب عالی جناب پیر طریقت راغب شریعت علامۃ الاسد پروفیسر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب کی خدمت عالیہ میں سجادہ نشین دربار عالیہ نقشبندیہ مجدیہ بگھار شریف کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لاتے ہیں، اپنے خوبصورت علمی اور روحانی فیض سے مجھے اور آپ کو فیض یاب فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، جا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ صاحبزادہ پروفیسر ساجد الرحمان صاحب آپ اگر تشریف لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین۔ لائق صد عزت و احترام میرے انتہائی محترم حضرت مولانا قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب
قدس اللہ العالی، برادران اسلام، میرے لیے انتہائی اعزاز اور افتخار ہے کہ مجھے کئی سالوں سے لیوٹن میں رہنے والے مسلمانوں سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس کے لیے میں قبلہ قاضی صاحب کا ممنون کرم ہوں کہ وہ اپنے اس سینٹر میں مجھے اس اعزاز سے نوازتے ہیں۔ مجھے حضرت قاضی صاحب نے حکم دیا تھا کہ یہ جو یہاں لیوٹن کا برننگ ایشو ہے، کسی نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار پھر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، اور حضرت قاضی صاحب کی قیادت میں لیوٹن کے مسلمانوں اور علماء نے بالاجتماع اس کا مثبت جواب دیا اور پرزور جواب دیا۔ اسی موضوع سے متعلق اس مختصر ترین وقت میں اپنی معروضات پیش کروں۔ حضرات محترم، نوع انسانی کی تخلیق کے بعد اللہ رب العالمین نے اسے بے زمام نہیں چھوڑا ہے، اس کی رشد و ہدایت کا اہتمام فرمایا ہے، اور اس کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے نوع انسانوں میں سے بہترین انسانوں کا انتخاب کیا ہے۔ میں اپنی گفتگو کے آغاز میں ایک نقطے کی وضاحت چاہتا ہوں کہ نبوت کسبی نہیں ہوتی ہے، نبوت وہبی ہوتی ہے۔ آپ اعمال صالحہ سے، آپ نوافل سے، بندگی سے، اطاعت سے ولایت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہو سکتے ہیں، لیکن نبوت یہ عطیہ خدا بندی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے، اس کا چناؤ ہے، اور یہ چناؤ آج نہیں ہوا ہے، یہ چناؤ نوع انسانی کی تخلیق کے بعد نہیں ہوا ہے۔ جب ابھی نوع انسانی کا انتخاب بھی نہیں ہوا تھا تو اس وقت اللہ رب العالمین نے انبیاء و رسل کا انتخاب کر لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ابھی نوع انسانی کی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ ذرا تصور میں اس منظر کو لائیے کہ رب العالمین انبیاء علیہ السلام کی ارواح کا اجتماع کرتا ہے۔ جملہ انبیاء علیہ السلام کم و بیش مسند احمد بن حنبل کی روایت کے مطابق 1,24,000 پیغمبر، ان کا اجتماع ہو رہا ہے، اور اللہ رب العالمین ان سے عہد لے رہا ہے۔ اور عہد کس بات کا ہے کہ اے انبیاء و مرسلین، تم سب سے آخر میں ایک نبی کو بھیجوں گا، میں اپنے محبوب کو بھیجوں گا، میں تاجدار نبوت کو بھیجوں گا، میں خاتم النبیین کو بھیجوں گا۔ اے انبیاء و رسل، آج مجھ سے عہد کرو، مجھ خدا سے عہد کرو کہ تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے۔ سب نے پکار کے کہا قالوا اقررنا،
ہم سب اس کا اقرار کرتے ہیں. فرمایا قال فاشهدوا, اس پہ گواہ بن جاؤ. اور اللہ رب العالمین کہ اسلوب کو دیکھیے, انداز بیان کو دیکھیے. اللہ جل مجدہ نے اس شہادت کو کافی نہیں سمجھا ہے. فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, تم بھی شہادت دے رہے ہو, تم بھی گواہی دے رہے ہو, لیکن یاد رکھو کہ تمہاری اس گواہی کے ساتھ مجھ خدا کی گواہی بھی شامل ہے. ذہن انسانی کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین انبیاء اور رسل کو بھیجتا رہا, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. لیکن انبیاء اور رسل کی تاریخ کو آپ دیکھیں, وہ مختلف خطوں کے لیے تھے, مختلف زبانیں بولنے والوں کے لیے, مختلف رنگ رکھنے والوں کے لیے, مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے انسانوں کے لیے نبی آتے رہے, محدود زبانوں کے لیے آتے رہے, محدود قوموں کے لیے آتے رہے. لیکن جب ذہن انسانی سوچ کی اعلیٰ ترین معیار پر پہنچا, معراج پر پہنچ گیا, تو اللہ رب العالمین نے پھر آپ کے, میرے, ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, اور فرمایا کہ میرے محبوب اب خطے کی بات نہیں, اب زبان کی بات نہیں, اب نسل کی بات نہیں, اب جغرافیے کی بات نہیں. میرے محبوب جہاں جہاں کا میں رب ہوں وہاں وہاں کا تو نبی ہے. جہاں جہاں کا میں رب ہوں وہاں وہاں کا تو نبی ہے. میری ربوبیت کا سلسلہ لامتناہی ہے, تیری نبوت کا سلسلہ لامتناہی ہے. پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا, اور مبعوث فرما کر ارشاد فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سبحان اللہ. کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی آگے کوئی اولاد نہیں چلے گی, اور یہ خاتم النبیین ہے. ختم نبوت کا تاج ان کے سر اقدس پر سجا دیا گیا ہے. اور وہ تمام ادیان جن کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا, اور جناب عیسیٰ علیہ السلام سے گزرتا ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے اس دین کو جو آدم سے شروع ہوا تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر اس کا اتمام اور اکمال کر دیا ہے. اب اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں, اب اس کے بعد کسی رسول کی ضرورت نہیں, اب اس کے بعد نہ کسی ذلی کی ضرورت ہے نہ کسی بروزی کی ضرورت ہے. آج کے بعد آسمان سے احکام اور نواہی کا آنا بند ہو گیا ہے, اس لیے کہ جتنے نوع انسانی کو احکام دیے جانے تھے وہ اپنی تکمیل کو پہنچ گئے ہیں. جن جن چیزوں سے منع کرنا تھا ان تمام چیزوں کی تکمیل کر دی گئی ہے. انسان کے لیے اس کا نظام زندگی, اس کا لائحہ عمل, اس کا دستور زندگی آج مکمل طور پر اپنے اتمام اور اکمال کو پہنچ گیا ہے. اور حضرات محترم جو دوست رات کی گفتگو میں شریک تھے ان کو یاد ہوگا کہ میں نے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, اور میں نے کہا تھا کہ اگلی آیت کا تعلق کل کے موضوع سے ہے, اس پہ کل انشاءاللہ گفتگو کروں گا. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کو قرآن سے ثابت کرو. اللہ رب العالمین نے ختم نبوت کے ثبوت کو قرآن کی اولین سورت البقرہ کے آغاز میں بیان فرما دیا ہے. ذرا اس پہ غور کیجئے گا. والذین یؤمنون, وہ لوگ جو ایمان لائے, بما انزل الیک, یہ کتاب مبین, قرآن مجید, فرقان حمید, اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل کی گئی, توریت ہے,
انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، یہ تمام کے تمام آسمان سے نازل ہونے والے منزل من اللہ صحف، ان سب پر ایمان. ان میں سے کسی کا بھی انکار کفر کہلاتا ہے، ان میں سے کسی کا بھی انکار دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیتا ہے. وما انزل الیک والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اس کتاب پر ایمان، اس کی حقانیت پر ایمان، اور اس سے پہلے پیغمبران اعظام علیہ السلام پر جو صحف آسمانی نازل ہوئے ان پر ایمان. کوئی یہ تو بتائے کہ اگر پہلو پر ایمان تھا تو اللہ رب العالمین نے یہاں بعد میں آنے والوں پر ایمان کی بات کیوں نہیں کی؟ اگر کوئی بعد میں بھی آنے والا ہوتا تو رب کہتا بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، کہ جو پہلے نازل ہوئی ان پر بھی ایمان، جو بعد میں نازل ہوں گی ان پر بھی ایمان. لیکن یہاں ایمان ہے صرف اور صرف اس پر جو سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے کتب آسمانی نازل ہوئی، ان پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور اس کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ کسی صحیفہ آسمانی نے آنا ہے. سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اور انبیاء و مرسلین کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص مکان بناتا ہے اور اس کی ساری دیواریں چن لیتا ہے، اس پہ تمام اینٹیں لگا دیتا ہے، اور کوئی شخص اس پہ چکر لگاتا ہے اور چکر لگاتے ہوئے دیکھتا ہے کہ ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، اور وہ پوچھتا ہے کہ یہ اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے؟ تو وہ اس لیے خالی ہے کہ وہ میری جگہ ہے. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں ختم نبوت پر مہر لگانے والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں. حضرات محترم، یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے. جس طرح توحید پر ایمان ایمان کی بنیاد ہے، جس طرح رسالت پر ایمان ایمان کی بنیاد ہے، جس طرح ملائکہ پر ایمان ایمان کی بنیاد ہے، جس طرح کتب سماوی پر ایمان ایمان کی بنیاد ہے، جس طرح آخرت پر ایمان ایمان کی بنیاد ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ کی ختم المرسلین پر ایمان ایمان کی بنیاد ہے. جس طرح زندہ باد عقیدہ ختم نبوت زندہ باد. میرے نوجوان عزیزوں اور مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص توحید کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، رسالت کا انکار کرے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ملائکہ کا انکار کرے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، صحف آسمانی کا انکار کرے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم المرسلین کا انکار کرے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ ہماری کمیونٹی کا حصہ نہیں رہتا ہے. اور حضرات، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ آج کے علماء کا فیصلہ نہیں ہے، یہ آج کے دانشمندوں کا فیصلہ نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام کے اس دوست کا فیصلہ ہے، یہ اس صحابی کا فیصلہ ہے جو حضور کی سفر کا ساتھی ہے، جو حضور کے حضر کا ساتھی ہے، حضور کے قبر کا ساتھی ہے، اور جسے دنیا والے سیدنا صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتے ہیں. جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا اور آپ نے اس کے مقابلے کے لیے فوج کو روانہ کیا، یہ ارتداد اس وقت شروع ہوا جب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل قریب میں اس دنیا سے پردہ فرمانا ہوا تھا. حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی نے اور دیگر صحابہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے یہ گزارش کی کہ حالات بڑے نازک ہیں, بہت نازک حالات ہیں. ان حالات میں افواج اسلامی کو مدینہ طیبہ سے باہر بھیجنا مناسب نہ ہوگا. لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ جو نباز امت تھے, وہ جو نباز ایمان تھے, حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر اس فتنے کا ارتکاب کرنے والوں کی سرکوبی کے لیے مجھے فوج کو بھیجنا پڑے اور میں مدینے میں پیچھے اکیلا رہ جاؤں اور مدینے کے جنگلوں سے بھیڑیے نکل کر میری کھال بھی نوچ لیں, پھر بھی میں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کروں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے صدیق اکبر کو ماننے والوں, اے صدیق اکبر سے محبت کرنے والوں, اے صدیق اکبر کو خلیفۃ المسلمین ماننے والوں, امیر المومنین ماننے والوں, آج تمہارے اندر بھی وہی عشق ہونا چاہیے, وہی جوش ہونا چاہیے, وہی جذبہ اور بلبلہ ہونا چاہیے, اور وہی ایمانی قوت ہونی چاہیے کہ آپ ہر چیز پر کمپرومائز کر لیں, ہر چیز پر کمپرومائز کر لو, لیکن ناموس رسالت پر کبھی کمپرومائز نہ کرنا, اپنے نبی کی عزت پر کبھی کمپرومائز نہ کرنا, اپنے نبی کی ختم المرسلینی پر کبھی کمپرومائز نہ کرنا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ علی ذالک کہ 1500 سال کی تاریخ اس بات پر شاہد عادل ہے کہ مسلمانوں نے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ پوری قوت اور جرأت کے ساتھ کیا ہے. سن 1800 میں جب مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا تو تاریخ سے تھوڑا سا بھی تعلق رکھنے والے, تھوڑا سا بھی مس رکھنے والے, دنیات کے ساتھ تھوڑا سا بھی شغف رکھنے والے جانتے ہیں کہ اس وقت مارگلا کی پہاڑیوں کے نیچے سے, مگر مارگلا کی پہاڑیوں سے کہیں زیادہ بلند علم و عمل کی قدآور شخصیت حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ رب العالمین ان کی قبر پر رحمتوں اور برکتوں کی برسات فرمائے, پورے آہنگ کے ساتھ اٹھے. وہ مرد درویش اٹھا اور میں گولڑا شریف کی خانقاہ کو خراج تحسین پیش کرتا کہ گولڑا شریف کی خانقاہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس وقت بر صغیر کے تمام علماء, مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء, وہ سلفی علماء ہوں, وہ دیوبندی علماء ہوں, وہ شیعہ علماء ہوں, تمام کے تمام نے پیر صاحب کے دائیں اور بائیں کھڑے ہو کر, آپ کے آگے اور پیچھے کھڑے ہو کر پوری آہنگ کے ساتھ کہا کہ ہماری آواز پیر میر علی شاہ کی آواز کے ساتھ شامل ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اور پھر کون بھولتا ہے, یا رسول اللہ, عالیہ گولڑا شریف, اور پھر کون بھول سکتا ہے کہ وہ مرد قلندر پھر گولڑا کی سرزمین سے اٹھا اور اکیلا نہیں اٹھا, علماء کے جمع غفیر کے ساتھ اٹھا, بر صغیر کے تمام مکاتب فکر کے علماء کو ساتھ لے کر اٹھا اور وہاں سے سفر طے کرتا ہوا شاہی مسجد میں پہنچا, اور شاہی مسجد کے میناروں سے پھر یہ آواز گونجی کہ مرزا غلام احمد, اگر تیرے پاس سچ ہے, اگر تیرا دعویٰ صداقت پر مبنی ہے, تو محمد الرسول اللہ کا غلام شاہی مسجد کے سین میں تمہارا منتظر ہے. مختلف روایات ہیں, میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن 3 دن تک محمد الرسول اللہ کا غلام حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ علماء کے جمع غفیر کے ساتھ, جن کی تعداد کم و بیش 300 کے لگ بھگ تھی, شاہی مسجد میں تشریف فرما رہے, اور 3 دن کی ہر گھڑی اور ہر لمحہ
مرزا غلام احمد قادیانی کو دعوت مبارزت دیتا رہا کہ آؤ، اگر تمہارے پاس سچ ہے، صداقت ہے، تم سمجھتے ہو کہ سچے نبی ہو، تو میں تو نبی کیا محمد الرسول اللہ کے غلاموں کا غلام ہوں، آؤ اس علمی میدان میں بیٹھ کر میں ختم المرسلینی پہ دلائل دوں گا، تم اپنے دعوی نبوت پہ دلائل دو۔ اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے دوستو کہ 3 دن گزرنے کے باوجود مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ حضور علیہ السلام کے ایک غلام کے ساتھ آ کر برسر بیکار ہو، لیکن یہ ریشہ دوانیاں، یہ سازشیں اور مسلسل سازشیں پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں چل رہی ہے، کل بھی چل رہی تھی، آج بھی چل رہی ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی تعامل نہیں کہ ان سازشوں کا مرکز آپ کا یہ برطانیہ ہے۔ یہی لوگ بیٹھ کر اس مذموم پراپیگنڈے میں مصروف ہیں، لیکن کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں، کسی سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، کسی پر لان تان کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی نے کبھی دشنام ترازی سے کام نہیں لیا ہے، ہمارے نبی نے کبھی لان تان سے کام نہیں لیا ہے، انہوں نے حق اور صداقت کا علم بلند کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا نوجوان، ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اپنے بنیادی عقائد سے واقف ہو اور پھر ان عقائد پر جم کر رہنا وہ سیکھ لے، اسے اپنے عقائد پر اتنا پختہ یقین ہو کہ کوئی بڑے سے بڑا شاطر بھی اسے اپنے عقیدے سے بھٹکا نہ سکے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے جدا نہ کر سکے۔ پاکستان کے رہنے والے نوجوانوں، قادیانیوں کی تکفیر یہ کسی ایک ممبر کا فیصلہ نہیں ہے، قادیانیوں کی تکفیر کا فتویٰ یہ کسی ایک عالم دین کی بات نہیں ہے، اور صرف 1800 میں حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتوے اور دعوے اور مبارزت کے دعوے کی شہادت نہیں ہے، 77 کی اسمبلی نے، جس میں پاکستان کے جید علماء کرام موجود تھے اور جس میں 300 کے لگ بھگ ممبران اسمبلی موجود تھے، جس میں مرد موجود تھے، جس میں عورتیں موجود تھیں، اور جس کا قائد ایوان کوئی عام مولوی نہیں تھا، جس پر تعصب کا آپ لیبل لگا سکے کہ مولانا نے تعصب میں آ کر مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت کا قائد ایوان پاکستان کا وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں اس وقت کی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے، اور یہ پوری پاکستانی قوم کی دانش کا فیصلہ ہے، یہ پوری پاکستانی قوم کے نمائندوں کا فیصلہ تھا، یہ کسی ایک شخص کا، کسی ایک مسجد کا، کسی ایک خانقاہ کا فیصلہ نہیں تھا، پاکستان کی اسمبلی کا فیصلہ ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے کہوں جسے پلے باندھیے گا کہ آپ کسی کو مسلمان سمجھیں یا نہ سمجھیں، ان کو کافر کہیں یا نہ کہیں، لیکن قادیانی آپ کو کافر کہتے ہیں۔ قادیانیوں کے نزدیک آپ میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ کیا آپ بھول گئے ہیں کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ کا جنازہ ہو اور اس وقت کی کابینہ کا وزیر خارجہ ہو جس کا نام سر ظفر اللہ خان تھا،
اور وہ ساری دنیا کے سامنے تمام مسلمانوں کا منہ چڑھاتے ہوئے اس جنازے سے الگ بیٹھا ہوا ہو اور وہ کہے کہ میں کسی غیر مسلم کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا. یہ قائد اعظم کا جنازہ نہیں تھا، یہ پاکستانی قوم کا جنازہ تھا جس جنازے میں شرکت سے سر ظفر اللہ خان نے انکار کیا تھا. حضرات محترم، یہ نقب لگانے والے، یہ مسلمانوں کے عقائد پر کلہاڑے چلانے والے، یہ مسلمانوں کے عقائد کو اپنی مذموم سازشوں کا ہدف بنانے والے مختلف روپس میں مختلف عبائیں اوڑھ کر مختلف بھلیوں میں مختلف لالچ دے کر پاکستان کے نوجوانوں کو مسلمان نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن محمد الرسول اللہ کا غلام نوجوان اپنی زندگی کی ہر متاع کو قربان کر سکتا ہے، لیکن اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دے. انشاءاللہ انشاءاللہ. ان تمام تر کوششوں کے باوجود مسلمانوں کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ کئی اربوں میں سے چند لاکھوں کا گمراہ ہو جانا، یہ تو آج لوگ اپنے ہاتھوں سے اس 21ویں صدی میں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں. ہمارے پاکستان کے پڑوس میں آج بھی بندروں کی پوجا ہو رہی ہے، گائے کی پوجا ہو رہی ہے، بول کے درخت کی پوجا ہو رہی ہے. تو اگر چند لاکھ نے مرزا غلام احمد قادیانی جیسے پاگل کو اپنا نبی مان لیا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. میں اگر 1 منٹ کی صرف اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ حضرات اجازت ہیں، صرف 1 منٹ کی. میں آپ کو ایک واقعہ ہے لیکن اس کو بڑے لطیف پیرائے میں سماعت فرمائیے. یہ فرسٹ ہینڈ روایت. ایک بہت بڑے پارلیمنٹیرین تھے، پاکستان کے عالم بھی تھے، قائد اعظم کی مسلم لیگ کی جوائنٹ سیکریٹری رہے، مولانا ظفر احمد انصاری. یہ خود انہوں نے مجھے سنایا ہے. کہنے لگے جب قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تو اس کے بعد بھٹو صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو بھٹو صاحب نے خود یہ واقعہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ دوسرے روز اس وقت کے جانشین مرزا نے مجھے فون کیا اور وقت طلب کیا کہ ہمارا وفد آپ سے ملنا چاہتا ہے. تو میں نے کرسی کے طور پر ان کو وقت دے دیا. میں نے کہا آپ تشریف لائیں، وقت مقرر ہو گیا. لیکن اس ساتھ میں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ تو اپنے عقیدے کے ماسٹر ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں حضور کی ختم المرسلینی پر یقین محکم رکھتا ہوں، لیکن اگر دلائل کی بات ہوئی تو شاید میں قرآن اور حدیث ان کے سامنے بیان نہ کر سکوں. تو میں نے ایک اسٹریٹجی تیار کی کہ مجھے کرنا کیا ہے. چنانچہ وہ لوگ آ گئے. جب بیٹھ گئے تو میں نے مرزا صاحب سے کہا کہ میں الگ سے آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ضرور. میں ان کو ہاتھ سے پکڑ کے اس ہال کے کونے میں لے گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں نے اسمبلی میں آپ کی گفتگو سنی ہے. آپ کو نوجوانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسمبلی نے ویسے فیصلہ نہیں کیا تھا. اسمبلی نے کتنے روز 22 روز تک مرزا کو اسمبلی میں موقع فراہم کیا کہ وہ دلائل دے. اگر مرزا نبی ہے تو اس کی نبوت پر ہمیں قائل کرے. 22 روز تک مرزا وہاں پہ بولتا رہا اور اس کے بعد پھر اسمبلی نے فیصلہ کیا. یہ صرف یک طرفہ فیصلہ نہیں تھا، فریق ثانی کو مکمل طور پر سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا. بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ میں نے اسمبلی میں آپ کی گفتگو سنی، آپ کی انگریزی، آپ کی زبان دانی، آپ کی روانی اور آپ کی نکتہ سنجی، میں اس سے بہت متاثر ہوا اور مجھے اس بات پہ
بڑا شرح صدر ہوا ہے کہ آپ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں. تو یہاں ایک کونے میں کھڑے میں ہوں، آپ ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ جسے پڑھے لکھے آدمی سے مجھے اس طرح کی توقع نہیں ہے. وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا کہ یہ کیا پوچھے گا. تو کہنے لگے کہ میں نے اس سے کہا کہ آپ اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود do you really believe that Basa was a prophet؟ کہنے لگے وہ میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ آگے آگے چل پڑا، میں اس کے پیچھے پیچھے. وہ آ کے صوفے پہ بیٹھا، سر جھکائے بیٹھا رہا. 5 منٹ کے بعد اس نے کہا جی اجازت ہے. میں نے کہا جی ضرور. وہ باہر آیا، میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بیٹھا اور چلا گیا. حضرات محترم، میں آپ کی خدمت میں مصر الختام کے طور پر عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا دین مکمل ہو چکا ہے. آپ کے پاس اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید اپنی اصلی شکل میں محفوظ اور موجود ہے. جس طرح 1500 سال پہلے یہ قرآن نازل ہوا تھا یہ آج بھی موجود ہے. لوگ اسلام پر بہت سازشیں اور اسلام کے خلاف بہت درزہ سرائی کرتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل ہوئی تھی. بڑے سے بڑا مستشرق، بڑے سے بڑا اسلام کے خلاف درزہ سرائی کرنے والا یہ جرأت نہیں کرتا ہے کہ یہ وہ کتاب نہیں ہے. کتاب آپ کے پاس موجود ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال آپ کے پاس موجود ہیں. صرف محمد الرسول اللہ کے اقوال آپ کے پاس موجود نہیں ہیں، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو محفوظ کیا ہے ان کی زندگیاں بھی آپ کے پاس محفوظ اور موجود ہیں. کیونکہ کل کوئی یہ انگلی اٹھا کے نہ کہہ سکے کہ جس نے محمد الرسول اللہ کا یہ قول بیان کیا ہے اس کی اپنی زندگی تو ایسی ہی زندگی تھی. وہ کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتا تھا، کبھی کبھی بددیانتی بھی کرتا تھا. علماء جرح و تعدیل نے ان کی زندگیوں کو بھی محفوظ کر دیا ہے. آپ کے پاس قرآن موجود، آپ کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ موجود، آپ کے پاس احادیث طیبہ موجود. اب مسلمانوں کو کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور اس نبوت کے گھر پر نقب لگانے والا جو بھی آئے گا یا جو بھی آیا وہ چور تھا، وہ ڈاکو تھا، وہ ایمان کا دشمن تھا، وہ محمد الرسول اللہ کا دشمن تھا، وہ امت مسلمہ کا دشمن تھا. اور وہ قوم جو اپنے دشمنوں کو پہچانتی نہیں ہے، وہ قوم جو اپنے دشمنوں کی شناخت نہیں کرتی ہے، پھر وہ ان کا تعاقب نہیں کر سکتی ہے. اپنے دشمنوں کی شناخت بھی کرو اور اپنے دشمنوں کا تعاقب بھی کرو. انشاءاللہ العزیز مستقبل مسلمانوں کا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مرحبا حضرت قبلہ علامہ پروفیسر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ بغار شریف نے اپنے بڑے خوبصورت علمی خطاب سے مجھے اور آپ کو نوازا، اور آپ نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے قرآن مقدس آقا کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے بہت علمی پیرائی سے اس کا استدلال پیش فرمایا، اور اس کے ساتھ تاریخی حقائق کو بھی میرے اور سامنے رکھ کر آخر میں قرآن کی ہی زبان سے مجھے اور آپ کو ایک میسج کنوے کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین اسلام کے مکمل ہونے پر، نبی رحمت علیہ السلام پر اپنی نعمت کے مکمل ہونے پر قرآن سے استدلال پیش کر کے ارشاد فرمایا کہ اب اسلام بھی مکمل دین حیات بن کے آ گیا،
اور قرآن بھی مکمل ہو گیا، نبی رحمت پہ نازل ہونے والی کتاب بھی جو کتاب ہدایت نور ہے وہ بھی آ گئی، اور حضور علیہ السلام کی آمد پر نبوت کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے، اور اب اگر کوئی اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہم حنفی ہیں، ہم امام اعظم کے ماننے والے ہیں۔ میرے امام تیری عظمتوں کو سلام۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس دعوے کے بارے میں جا کر اس سے کوئی دلیل طلب کرتا ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کہ اس نے اسے تسلیم کر کے اس سے دلیل طلب کی ہے۔ صدقے اور قربان جائے نبی پاک کی اعلیٰ تعلیمات پر میں دل کی عطا گرائیوں سے قبلہ صاحب زادہ صاحب کا ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں۔ آپ تشریف لائے اور اس عام موضوع پر مسلمانوں نے نیوٹن کو ایک بہت ہی مؤثر کمپریہنسو پیغام سنا کر ہمارے لیے اور ایک رستہ جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی